اب ان کے ہاتھ پر یہ مقدر کی لکیر تھی کہ ان کے نصیب میں رزق حرام لکھا ہی نہیں ہوا تھا. صحیح ہے. واللہ عالم بالصواب. بالکل. اچھا میں جو کمپیریزن کی بات کر رہا تھا نا، اب آپ اس کو ادھر لے جاتے ہیں ادھر لے جاتے ہیں. میں دو اس ٹائم نامور شخصیات، ایک اندر ہیں اور ایک باہر ہے. اچھا جو اندر اور باہر ہیں ان کی کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹ میں اس لیے نہیں بناؤں گا نہیں، نام تو لے ہی نہیں رہے، میں تو اندر باہر کی بات کر رہا ہوں. اس میں سے کون سے والا ہاتھ کس کا زیادہ طاقتور ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو باہر ہے انہی کا طاقتور ہونا نا، اندر والے کا طاقتور کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ تو کامن سینس ہے. کامن سینس والا یہ کامن سینس ہے، اس میں کون سی میرا مطلب حکمت بھی ہوتی ہے نا. ہاں جی کچھ حکمت بھی ہوتی ہے، کسی کو گرا کے پھر شاہ سوار گرتے ہیں میدان جنگ میں. اچھا اس طرح سے ہے کہ جن کے ہاتھ پر جو اندر بیٹھا ہے اس کے ہاتھ پر بھی ڈبل راجہ یوگ ہے. اچھا طاقتور کس کا ہے؟ ڈبل راجہ یوگ کے حوالے سے بھی ایک بات یاد رہے کہ جہاں مقدر کی لکیر ساتھ نہیں دیتی وہاں ان کو جیلوں میں جاتے دیکھا ہے، اور جہاں مقدر کی لکیر ساتھ دیتی ہے ان کو پھر دوبارہ پرائم منسٹر بنتے دیکھا ہے. دوبارہ پرائم منسٹر مثال کے طور پر میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ ہے. جہاں جہاں مقدر کی لکیریں ساتھ دیتی ہیں وہ بارہا مرتبہ ایک سے زیادہ بار پرائم منسٹر بنے، اور جہاں جہاں مقدر کی لکیر ساتھ نہیں دیتی تو ان کے ہاتھ پر انہیں جیل بھی جانا پڑا اور ملک سے باہر بھی رہنا پڑا. تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ جن کے ہاتھ پر ڈبل راجہ یوگ پایا جائے وہ اقتدار میں ہی رہتے ہیں. جہاں مقدر کی لکیریں زبردست کمبینیشن بناتی ہیں وہاں عروج پاتے ہیں، اور جہاں ڈسٹرب کرتی ہیں تو جتنے طاقتور طریقے سے جہاز اوپر جاتا ہے اتنی تیز اور گرم ہواؤں کا سامنا ہوتا ہے. اسی طرح سے جو شخص جتنا بڑا عروج پاتا ہے اسی طرح سے زوال میں جب آتا ہے تو اسے زوال میں آ کر بھی اتنی مشکلات کا سامنا فیس کرنا پڑتا ہے. واللہ عالم بالصواب. اچھا اب آپ نے نواز شریف کا ذکر کیا، کوئک بتائیے گا، نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنتے دکھائی دے رہے ہیں. جب یہ چل رہا تھا نا معاملہ الیکشنز کا، تو الیکشن کے معاملے میں آپ کے میں پوڈ کاسٹ میں کہہ کر گیا ہوں کہ یہ لفظ استعمال کر کے گیا ہوں کہ وہ پاکستان تشریف لائیں گے، بڑے بڑے جلسے سے خطاب کریں گے اور پھر اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. وزیر اعظم نہیں بنیں گے؟ جی میں پہلے باقاعدگی سے آگے کبھی نہیں بن سکتے اب؟ اچھا کبھی کی بات نہیں ہے، ان کے لیے بھی دعا گو ہوں. وہ بحیثیت شاہ کے شاہ کے. اچھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ میرا خیال ہے کہ ایسی بات دکھائی نہیں دیتی ابھی. واللہ عالم بالصواب. زبردست، بہت اعلیٰ. آپ نے ایک جگہ پہ کہا تھا کہ شہباز شریف اشارہ دیا تھا کہ وزیر اعظم نہیں رہیں گے. آپ کے پوڈ کاسٹ میں ہی چل رہا ہے اور بارہا مرتبہ چل رہا ہے، اور اس میں چل رہا ہے کہ میں دعا گو ہوں. اب بھی میں نے وہی لفظ استعمال کیا جو پہلے کی. دعا گو سے تھوڑا باہر نکلیں، ہماری آڈینس کو کلیئرٹی دیں. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک بیمار کے لیے بھی دعا گو ہوں اور میں ایک شخص کی ترقی کے لیے بھی میں اب دعا آپ گو ہوں. کو یہ بتاتا چلوں کہ ان کے ہاتھ پر 4 مختلف قسم کی لکیریں پائی جاتی ہیں، اور یہ ناظرین کو میں بتاتا چلوں کہ میں دعا گو کیوں لفظ استعمال کر رہا ہوں. یہ مونٹ آف جوپیٹر پر سائن آف جوپیٹر، سائن آف سیٹن، سائن آف اپالو اور سائن آف مرکری، ان کے ہاتھ پر راجہ یوگ نہیں ہے. جن کے ہاتھ پر یہ 4 علامات پائی جائیں وہ صاحب دست جو ہے ہمیشہ یکے بعد دیگرے اقتدار میں آتا ہے اور مشکل میں رہتا ہے. لیکن میاں صاحب کے ہاتھ پر جو برین لائن ہے ایکسٹرا آرڈنری پائی جاتی ہے. کب، کس وقت، کہاں اور کیسے کیا کہنا ہے اس بات کو اچھے طریقے سے ادا کرنا جانتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. اب رہی مقدر کی بات، مقدر ان کا ساتھ دے رہا ہے لیکن مشکل میں رہیں گے، اور لگتا ہے کہ آگے چل کر وہ باقاعدگی سے اچھی اننگز کھیلیں گے. لفظ استعمال کر رہا ہوں، آپ بھی ناظرین سن لیجئے گا. واللہ عالم بالصواب. لیکن مشکل میں رہیں گے. باقی راوی لکھتا ہے سب چین ہے. اچھا راوی کے چین میں کہیں آپ کو ایک خاتون دوبارہ وزیر اعظم بنتی دکھائی دے رہی ہے؟ اچھا خاتون کے بارے میں سب سے پہلے ایون کہ سہیل وڑائی سے پہلے میں نے بریکنگ نیوز دی تھی کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں یہ اگلی پرائم منسٹر کی امیدوار ہوں گی. یہ میں نے سہیل وڑائی صاحب کے مطلب جب انہوں نے بریک نیوز کی ہے اس سے پہلے میں نے اس بات کی گزارشات پیش کر دی تھی. اب بنے گی کہ نہیں بنے گی ابھی دلی دور است ہے. اچھا دور ہے ابھی دلی دور است. 5 سال ابھی دلی دور است ہے نا جی. مجھے دور است میں کتنے سال آتے ہیں؟ دلی دور است میں مطلب قرب و جوار میں ابھی کہیں نظر نہیں آتی. لیکن پنجاب میں وہ جس طرح سے سروائیو کر رہی ہے دوسرے صوبوں کی نسبت بے تحاشا اچھے طریقے سے سروائیو کرتی ہوئی دکھائی دیں گی. کیوں؟
ان کے ہاتھ پر دل دماغ کی ایک لکیر پائی جاتی ہے. ایک لکیر اس بات کو یہ ظاہر، دماغ کی لکیر ہے اور یہ دل کی لکیر، یہ دماغ کی اور اوپر والے دل دل کی، کی لکیر. تو وہ اس طرح ہے. وہ اس طرح سے ہے. اچھا یہ تو اگر مجھے نہیں پتا تھا، اگر ایسی ہے تو میں جن لوگوں کو جانتا ہوں ان میں سے ایک ہاتھ آپ کا نہیں، بھی میرا یہاں تک آتی ہے ہارٹ لائن، پراپر ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ. ہارٹ لائن آتی ہے. اچھا میری برین لائن علیحدہ ہے، ہارٹ لائن ہے. ان کے دل دماغ کی ایک لکیر ہے. ایک تو دل دماغ کی ایک لکیر کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ عام ڈگر سے ہٹ کر اپنے کام کی بنیادیں نہ ڈالتے ہیں. ہوتے ہیں، ایگر، اور موٹ آف جوپیٹر بہت زیادہ بڑا ہوا ہے، بہت زیادہ پرگوشت. ایسے جب ہاتھ کرتی ہیں تو یہاں پہلی انگلی کے نیچے گوشت بڑا ہوا نظر آتا ہے. ہر کام کو انا کا مسئلہ سمجھتی ہیں اور انا کا مسئلہ سمجھ کر اسے پایا تکمیل تک پہنچائے بغیر دم نہیں لیتی. واللہ عالم بالصواب. اور وہ جو ایسے کرتی ہیں ایک ایسے ایسے 3 انگلی، اس کا، اور میں نے بھی اپنا نوٹ کیا ہے، یہ 2 انگلیاں سینٹر والی اکثر ملی رہتی ہیں. اور میں نے فیلڈ مارشل صاحب کو دیکھا ایک تقریر کے اندر گفتگو کرتے ہوئے، تو ان کی یہ 3 انگلیاں ایک ساتھ تھی اور یہ والی ایسے تھی اور وہ اشارہ کر رہے تھے ایسے، تو فیل ہو رہا تھا کہ ان کی نہیں، وہ ایسے اشارے میں نظر آتی ہوگی. ان کی انگلیاں بیلنس ہیں. انگلیوں کے بارے میں دیکھا جائے کہ کیا انگلیاں پورے اپنے محور پہ ہیں. اگر ایک دوسری کی طرف انگلیاں جھکی ہونا تو جھکی ہوئی انگلیاں بنیادی طور پر نیگیٹو ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ان کی انگلیاں فیلڈ مارشل صاحب کی جھکی ہوئی نہیں، ان کی انگلیاں اپنے سارے محور پہ کھڑی ہوئی ہیں. اور محور پہ کھڑی رہنے والی انگلیاں جو ہیں یہ شخصیت میں معتبر پن کے علاوہ اپنی جس جگہ پر موجود ہیں، کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے اور کب کرنا ہے، برین لائن کو اس کے ساتھ ملا کر جب پڑھتے ہیں تو وہ فروٹفل نتائج کا پتہ دیتی ہیں. واللہ عالم بالصواب. اچھا اب ایک سوال کے پی کے کی جانب جا کے ہو جائے، اس کے بعد ہم موضوع چینج کریں گے. وزیر اعلیٰ کے پی کے، آپ نے ابھی تک ان کا ہاتھ دیکھا ہے؟ سہیل افریدی صاحب کا ہاتھ نے پک دیکھی ہے. اچھا پک دیکھی، تو کیا سمجھ آئی ہے ان کو دیکھ کے؟ بنیادی طور پر ایک علی امین گنڈا پور 2 ہوں گے یا مختلف ہوں؟ میرا خیال ہے کہ علی امین گنڈا پور 2 آگے چل کر وہ ثابت ہو جائیں گے. جس طرح سے وہ دکھائی دیتے ہیں اس طرح سے وہ سروائیو نہیں کر پائیں گے. یہاں پی ٹی آئی کے کارکنان سے میری گزارش پیش ہے کہ میں اپنا ایک مشاہدہ دے رہا ہوں، کسی کے کہنے پہ یہ میں ورڈنگ نہیں کر رہا، تو لہٰذا اس کو میرا مشاہدہ ہی سمجھا جائے، ذاتی انا کا مسئلہ نہ بنایا جائے. بہت شکریہ. اگلا سوال. سر آپ نے ہمارے پوڈ کاسٹ میں بھی کہا اور بڑے ساری آپ کی ایک تھیوری آپ نے باقاعدہ پیش کی کہ 2025 تک ایک مخلوط مارز وجود میں آ جائے گا، آ چکا ہوگا. پا گیا ہوا ہے تشکیل جی؟ اب آپ دیکھیں جو بل پڑا ہوا ہے اس میں خواتین اور بچوں کے حوالے سے بھی ہے کہ میاں بھی اپنی بیوی کو گالی نہیں دے سکتا. آپ کے نوٹس میں ہے یا نہیں ہے؟ جی جی بالکل ایسے ہی ہے. مکمل طور پر مخلوط معاشرے کی جتنی بھی کوالٹی ہیں وہ ساری کی ساری اس بل میں موجود ہیں.